السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے۔ آج ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے میں سجدے کی حالت میں پاؤں کی کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا فرض ہے، کتنیوں کا واجب اور کتنیوں کا سنت۔ تو حضرات یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا فرض اور شرط ہے، یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر سجدے کی حالت میں قبلہ رخ کرنا ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا اور مڑنا ضروری ہے۔ اگر پیٹ نہیں لگا اور نہیں مڑی تو کسی حال میں فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے، صرف انگلی کا لگنا نہیں بلکہ پیٹ کا لگنا شرط ہے۔ لہذا اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو گئی تو مشروط یعنی جس کو ادا کیا جا رہا ہے، نماز ادا کی جا رہی ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ اور کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب؟ تو سامعین حضرات، پاؤں کی دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ لہذا اگر نوک لگی اور پیٹ نہ لگا تین تین انگلیوں کا تو واجب ادا نہ ہوا، لہذا واجب ادا نہ ہوا تو نماز کا اعادہ کرنا، نماز کا لوٹانا واجب ہو گیا۔ اس لیے سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنی حضرات سنتوں پر عمل کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپناتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ دونوں پاؤں کی پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا سنت ہے۔ لہذا جب ہم دونوں پاؤں کی پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا دیں گے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور واجب جو تین تین انگلیوں کا پیٹ لگنا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور فرض اور شرط جو ایک انگلی کا پیٹ لگنا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ سنت میں تینوں چیزیں ادا ہو رہی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ سجدے کی حالت میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ انگلیاں ہی نہیں ٹکیں، بلکہ انگلیاں ٹکنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا پیٹ بھی زمین سے لگ جائے، ورنہ جس نماز کو ہم نماز سمجھ رہے ہیں وہ ہماری نماز نہیں بلکہ اوٹھک بیٹھک کہلائے گی، کیونکہ نماز کا فرض بھی جا رہا ہے، نماز کی شرط بھی جا رہی ہے، اور نماز کی سنت اور واجب بھی جا رہا ہے۔ لہذا واجب بھی ادا کیجئے، فرض اور شرط بھی ادا کیجئے، اور سنت بھی ادا کیجئے، تاکہ نماز مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ یہ آج کا ہمارا بیان آپ تک پہنچا سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کے تعلق سے۔ لہذا اس پر پورے طور پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں، اور یہ کام جب ہوگا جب کہ بار بار اس پر توجہ دی جائے گی، اور سجدے کی حالت میں جا کر بھی اس پر توجہ دی جائے گی، اور نماز کے باہر بھی کبھی کبھی سجدہ کر کے غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ میری انگلیوں کے کتنا انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگ رہا ہے، کتنیوں کا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر نہیں لگ رہا ہے تو کوشش کیجئے تاکہ فرض ادا ہو جائے، اور اگر لہٰذا اب آپ کہیں کہ مجبوری ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، پیر مڑتا ہی نہیں، انگلیاں دبتی ہی نہیں، تو مجبوری کی صورت میں رخصت ہے کہ اگر کسی کا پیر مڑتا ہی نہیں ہے، پیٹ لگتا ہی نہیں ہے، اگر زور دے گا تو اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی پیٹ کو لگانے میں انگلیوں کے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت اور اجازت ہے، وہ معذور سمجھا جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بلا وجہ کا عذر پیش کرنا کہ لگتا ہی نہیں ہے، آپ ویسا لگا لیتے ہیں پیٹ کو
انگلیوں کا پیٹ لگ جاتا ہے ویسے، لیکن نماز کی حالت میں جب آپ کوشش نہیں کرتے تو اس لیے نہیں لگتا۔ لہٰذا جو حضرات معذور ہیں وہ اگر ان کا پیٹ نہیں لگتا ہے انگلیوں کا سجدے کی حالت میں زمین سے، تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو حضرات معذور نہیں ہیں، صرف یوں ہی معذوری دکھاتے ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس لیے لہٰذا اس کو پورے طور پر یاد رکھا جائے اور خود بھی اس پر عمل کیا جائے، اور بار بار ائمہ حضرات بھی اس پر توجہ دیں کہ مصلی حضرات کے انگلیوں کا پیٹ زمین میں لگے، اور ہر خطبے میں اور ہر جمعے میں 1 منٹ کے لیے اس پر روشنی ڈال دیں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط اور فرض ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے، اور 5 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا سنت ہے۔ اگر اتنا بتائیں گے تو اتنے بتانے میں صرف 1 منٹ آپ کا خرچ ہوگا اور نمازی حضرات کی نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا ہر جمعے میں اس کو ضرور آخر وقت میں سلام سے پہلے اور سنت پڑھنے سے پہلے ضرور بتائیں، تاکہ نمازی حضرات کی نماز درست ہو جائے، کیونکہ جمعے میں ازدحام کثیر ہوتا ہے، بہت سے نئے نئے لوگ نماز میں آتے ہیں جو 8 دن کے نمازی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کریں تو اور بھی زیادہ نمازیں کثرت کے ساتھ پڑھنے لگیں، لیکن جو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں وہ نماز تو ان کی درست ہو ہی جائے گی۔ لہٰذا اس لحاظ سے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ خطیب حضرات اور ائمہ حضرات اس پر پوری توجہ اپنے خطاب میں جمعے کے دن ضرور دیا کریں، آخری وقت میں سنتوں سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔